تو پچھلی قسط میں بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلی بار تو آپ آئے 64 کے لگ بھگ جماعت اسلامی میں 63 میں ذمہ داری یہ دی گئی تو کھا لیا آپ نے. اس کے بعد ایک گیپ آیا اور ظاہر ہے کہ پھر آپ 86 میں آئے تو بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا, کیونکہ میرے ذہن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیدا ہی جماعت اسلامی میں ہوئے تھے. تو یہ آپ کا کوئی وہ روپ مجھے یاد نہیں آتا کہ آپ جماعت اسلامی میں نہ رہے ہوں کبھی. اور لیکن وہ ویسے ہی تھا نا, اپنی مرضی سے آیا, اپنی مرضی کا تو یہ نظم تو ایسا چاہتا نہیں نا. تو وہ انہوں نے وہ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں, MPM بننے کا ذمہ دار میں ہی ہوں. اگر ہم جیسے لوگ سارے کے سارے اس سے جماعت اسلامی کے تحریک سے کام کر رہے ہوتے تو یہ شاید بن نہ پاتی. بہرحال میں اس کو دوسرے طریقے بیان کروں گا کہ جیسے تبلیغی جماعت کے بھی ساتھی ہیں کہ ان کا جذبہ بہت اچھا ہے, وہ پوری دنیا میں بنا دیں, لیکن وہ اپنے گھر والوں پہ اتنی توجہ نہیں دے سکتے. اگر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیتے, قابو کر لیتے تو معاشرہ کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے. بالکل صحیح. یہ قاضی صاحب کا جملہ ہے. اچھا, کہ سب سے آسان اور سب سے اہم آپ کا اپنا گھر ہے. آسان بھی ہے, اہم یہ ہے کہ اس کی آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی. جواب دہی کرنی, اور کسی کا جواب نہیں دے. آپ کو محلے کا, اس کا UC 5 کا جواب نہیں دینا تو اپنے اولاد کا دینا. تو کیا کہتے ہیں, آپ لوگ کم از کم گھر پر وہ کریں. یعنی کہ میں نے تو یہ اچھا قاضی صاحب کے زمانے سے یہ ہو گیا ہے کہ اجتماع جو ہے کھلا وہ ہونا چاہیے, ورنہ تو پہلے شری جماعت اسلامی والا شریک ہو. ایک مطلب وہ ایسے ہی تھا, بھابھی کے یہاں اجتماع ہو رہا تھا, ڈاکٹر صاحب وغیرہ سب لوگ تھے. میں جانے لگا, بھابھی نے کہا نا ادھر اجتماع ہو رہا ہے. تو میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں ناپاک تو نہیں ہوں. نہیں, ان لوگوں کا دھرم بھرشٹ نہیں ہو جائے گا اگر میں جا کے بیٹھ گیا ان کے پاس. لیکن یہ کہ واقعی میں پھر ڈاکٹر یہی قاضی صاحب نے کہا کہ کیا کہتے ہیں اجتماع کرتے ہیں تو چٹکنی لگا کر کے سوچتے ہیں, یا کوئی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں آپ. اگر خفیہ میٹنگ نہیں کرتے, دعوت کی میٹنگ کرتے ہیں, دعوت تو عام ہونی چاہیے. اپنے گھر والوں کو بلائیں, محلے والوں کو بلائیں, یہ کریں وہ کریں. اس طریقے سے جذبہ اچھا تھا, لیکن وہ اجتماع کا کانسیپٹ پہ رہنا چاہیے تھا الگ سے. کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو لوگ تھے میں جانتا ہوں تو وہ باقاعدہ اپنے پورے ہفتے کا حساب دینا پڑتا تھا. ہاں, اور سب چیز کا, نماز کا, درس قرآن کا, مطالعہ حدیث کا. اب تو یہ بھی ایک غلط سی بات ہو گئی, مطالعہ حدیث کے لیے پوچھو جسارت سے حدیث کا پڑھ کے سنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو باقاعدہ آپ کو حدیث کی کوئی کتاب وغیرہ سب کو ہونا تھا. پھر فرق مٹ گیا نا دوسری جماعتوں کے ساتھ. جو اصل جو اسٹرینتھ تھی اور جو نظر آتی ہے کہ مولانا کے زمانے میں اور جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ, جتنا وہ تحریکی لٹریچر لکھتے تھے, آج اتنا تحریکی پڑھنے کا رواج نہیں. لکھنے پڑھنے کا کام ختم تقریباً, سمجھ لو کہ یہ ہے نا کہ اب تنقید تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جماعت بہت ساری سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت ہو گئی ہے, دوسروں سے بہتر ہوگی. لیکن ہے وہی طریقہ کار, وہی ہے طریقہ کار, وہی ہے, وہی سوشل میڈیا پہ میم بنا کے اور ریپ بنا کے سارا اس کا کرنا. یہ تو برابر ہدایت آ رہی ہے سوشل میڈیا پر, لیکن اپنا ہر شخص خود مختار ہے نا, جو چاہے اپنا مختار ہے. بالکل. تو بڑی بھرپور زندگی گزاری آپ نے, اور یہ بتائیے کہ آپ جن لوگوں سے زندگی میں ملے ہیں کچھ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یوسف صدیقی صاحب مرحوم بھائی جان, جی بالکل بھائی جان, ان کے بارے میں بھی بتائیں. بھائی جان مرحوم, اللہ ان کو جنت الفردوس مانے, بڑے محبتی آدمی تھے. ظاہر ہے کہ ابا سے تو کافی بڑے تھے وہ. انڈیا میں بھی جب بھی آئے کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے. اچھا, ہم لوگوں کے یہاں یہ باغ تھے, 2 باغ تھے, تو جو آم توڑا گیا, پال ختم ہو گئی, آم ختم ہو گیا, تو پھر اس کے بعد کھانے کو ہم لوگوں کو آم نہیں ملتا تھا. لیکن جب بھی وہ آئے تو ریلوے اسٹیشن کہتا ہوں, روڈ پر بس اسٹاپ پر, وہاں سے آم کلمی, اور اچھا کلمی ہم لوگ کھاتے ہی نہیں تھے, اس کے کلمی ان کا باغ ہی نہیں تھا, وہ لے کر کے آتے تھے وہاں پر بھی. یہاں پر بھی آئے جب بھی کھوکھرا پار میں, تو بس یہی کہتے کہ ماموں کھلوے پر بک رہا تھا تو میں نے لے لیا آپ کے لیے. تو برابر ایک تو یہ کہ ان کی بھی, بھائی صاحب مرحوم کی, محمود اعظم فاروقی مرحوم کی ایک اصول واقعی میں اب نظر نہیں, میں نے خود بھی نہیں کرتا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں نا, تمام اعزاء اقربا سے سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ لازمی طور پر ملتے تھے, چاہے 2 ہی منٹ کے لیے ہو. سب کے یہاں بھائی صاحب بھی جاتے تھے, محمود اعظم فاروقی بھی جاتے تھے. ان کا تو کمال تھا, کوئی شادی چھوڑتے نہیں تھے وہ, اور کہیں کھانا کھاتے نہیں تھے وہ. وہ گئے بتائے ہوئے, میں تو مریض آدمی, میں دیر بیٹھ نہیں سکتا ہوں, بس آیا تھا مربات دینے کے لیے, لفافہ دیا اور آ گیا. محمود اعظم فاروقی مرحوم کا وہ ایک ہوا تھا, میں ITMC میں کام کر رہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ
मालूम नहीं कब 76 या 74-5 का रहा होगा। मैच वहाँ चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और वहाँ ऑस्ट्रेलिया का। तो बुकिंग कराई थी, तो बारिश की वजह से वो मुलतवी हो गया। तो यहाँ के लोग समझते थे कि क्या कहते हैं अगले दिन मैच होगा तो अगले दिन तो क्या कहते हैं कमेंट्री मिल जाएगी उनको। अच्छा, टीवी और रेडियो पाकिस्तान दोनों ही चला रहे थे कि क्या कहते हैं पीटीसीएल की गलती की वजह से क्या कहते हैं हम मादर खां हैं, हम क्या कहते हैं कमेंट्री नशर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कि मालूम नहीं कैसे अचानक मोहम्मद जावेद फारूकी मरहूम का आईजीएनसी माना कि किसी ने आज तक चाहे मिनिस्टर क्या डॉक्टर जनरल को भी नहीं मालूम होगा कि वहाँ का नंबर क्या है। टेलीफोन आया, मैंने अटेंड किया तो हमारे सुपरवाइजर साहब ने कहा कि नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, कैसे कि ड्यूटी टेक्नीशियन। उन्होंने कहा छोड़ो, उधर से उन्होंने कहा कि तुम जलाल, अच्छा आवाज से वो पहचान गए, तुम जलाल मामू के लड़के हो या हसनात मामू के लड़के हो? अच्छा, कमाल है। हाँ, ये कमाल है, आवाज से पहचान, आवाज से पहचान गए। और तुम्हारा नाम कुछ ऐसे ही में दिलेर बहादुर वगैरह कुछ है? हमने कहा कि हाँ हिम्मत नाम है। तो क्या बात है? हमने कहा, मैंने पूरी बात बताई कि असल में ये गलती रेडियो पाकिस्तान की भी है, टीवी की है। दौर की जब वो वजीर हुआ करते वजीर थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जी। हाँ, तो यही लोगों की है, दोबारा बुकिंग नहीं कराई। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या तरीक़ाकार है? हमने कहा कि हमारे डायरेक्टर जो है वो खुद बहुत ज्यादा क्रिकेट के शौकीन हैं, वो इससे दिलचस्पी रखते हैं, इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं मैं उनसे बात करता हूँ और वो हो जाएगा। तो वो इरफान अली खान साहब आते डायरेक्टर जनरल होकर के रिटायर हुए। तो उन्होंने कहा कि नंबर थ्रू करो। अच्छा, नंबर थ्रू करने का मतलब कि ये फॉरवर्ड कर दो कॉल, यानी कि गलत तरीका हुआ ना कि हम क्या कहते हैं वहां से रोमा टेक्नीशियन से या किससे वो करें। और रोमा ने कहा कि तुम्हें एक टैलेंट दे दो, हम भेज देते हैं। हमने कहा कि इसका तुमसे अख्तियार ही नहीं है। फिर इरफान साहब से हुआ, इरफान साहब से बात कराई गई और इरफान साहब ने रोमा टेक्नीशियन से वो किया, रोमा टेक्नीशियन ने ऑस्ट्रेलिया से वो किया। तो इस तरीके से वो हो गया। अच्छा, ये प्रूव करने का ये है कि हम लोगों के यहाँ आईटीएमसी से बड़ा कमाया लोगों ने, बहुत फ्री कॉल चलाने का होता था। उसको तो ऑटो तो नहीं था, एक कॉल आपने दिया, एक कॉल लिया, तो वो क्या कहते हैं लोगों ने सिस्टम ऐसा किया होता, कॉल मिला देते थे तो उसके पैसे, और खासतौर से फिक्स टाइम कॉल, उसके पैसे अच्छे खासे होते थे। तो जितने लोग भी ज्यादा थे तो हमारी ड्यूटी क्या कहते हैं, हमारे एक डिविजनल इंजीनियर थे अब्दुल सबूर खान साहब, वो लगाते थे ताकि इसकी ड्यूटी कोई नहीं चेंज करेगा। और जाहिर है कि मेरी ड्यूटी में जब मैं फिर होता तो मैं फिर रिकॉल चलने नहीं देता था और ड्यूटी भी पूरी करता। तो ड्यूटी इस वजह से पूरी करता था कि मुझे दिन में कहीं और सर्विस करनी होती है। अगर यहाँ से हो गया, एक मरतबा मैं मालूम नहीं क्यों शादी की वजह से या किसी वजह से रात में गया नहीं। अच्छा, उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 970 रुपया और 2370 रुपया मुझे दूसरे दिन गया तो मुझे हिस्से का मिला। ये फ्री कॉल लोगों ने जो चलाई थी उसमें मेरा हिस्सा इतना बनता है, तो बड़ा गड़बड़ हुआ। वो मैंने 2370 रुपया हबीबा को दिया। ये क्या है? हमने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, लोग चलाते हैं, लेकिन जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ चलने नहीं देता मैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर साहब हो या सुपरवाइजर साहब हो या कोई भी हो। तो अब नहीं था तो ये कर दिया है। तो मालूम नहीं कितना आपने हराम खिलाया होगा। तो 2370 में कुछ और पैसे मिला करके, उस वक्त हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन आती थी काम करने के लिए, माती, उसके वो काम करता था गांधी गार्डन में कॉलेज का उसमें। तो उसको शेर ने वो कर दिया था, पंजा मार करके जख्मी कर दिया था। तो उसको मिला करके हो दिया। हमने क्या मिला करके क्यों देते? कहा कि तकलीफ महीने में होगी तो आपको एहसास रहेगा कि आइंदा आप हराम पैसा घर में नहीं लाएंगे। मामू, आपने तो काफी दौर देखे, कुछ दौर तो मैंने भी देख लिया, वो वाला जाहिर है कि 54 की पैदाइश है तो एक दौर तो मैंने देखा, आपने उससे पहले के दौर देखे। अब मैं चाहूंगा कि एक बार कुछ सेंसिटिव से हिसाब से बातें की जाएं। ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3-4 अलग अलग दौर थे, अलग अलग तहजीबें थी, ठीक है। आज एक बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम जिस जगह पे हैं बहुत माजरत के साथ हमारा लोगों का आपस में घरों में आना जाना तकरीबन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 2 मौके होते हैं आपस में मिलने के, एक शादी ब्याह के और एक मैयत के, ठीक है। शादी ब्याह में होता है कि बिलूम जो कार्ड पे टाइम लिखा हुआ है और उस टाइम पे आधा पौना घंटा बाद पहुंचे और खाए और भाग लिए।
اور میت کے گھر میں تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ تدفین کر کے فارغ ہوئے گھر والے سب چلے گئے، گھروں میں آنا جانا اب اتنا نہیں ہے، ملنا جلنا تو نہیں ہے. آپ ذرا اس دور کی کچھ باتیں کریں جب لوگ آپس میں ملا کرتے تھے، محفلوں میں ملتے تھے. اب محفلوں کا سب سے پہلے تو میں موہی بھائی مرحوم کا ہی قصہ سنا دیتا ہوں. یہ جب شادی ہوتی تھی تو ایک ٹیبل پر موہی بھائی مرحوم، اسلم بھائی مرحوم، معید بھائی مرحوم، فضل بھائی مرحوم، ضیاء الدین بھائی مرحوم اور بھائی جان بھی. بھائی جان ہوتی پابندی سے وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بھائی جان یہ 6 آدمی وہ ہوتی تھی سارے مرحومین. ہاں. اور میں صرف اسی وجہ سے آتا کہ موہی بھائی کی طرف گیدرنگ ہوتی تھی تو ان کی باتیں سننے کے لیے میں پہلے جاتا تھا، بیٹھ کر باتیں ہوتی سنتا تھا. تو وہ کھانے لانے کا میں وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے بھی تھے اور کہتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر سے میں کارا سب کے لیے کھانا لے کر کے وہاں جاتا تھا. اسلم بھائی مرحوم کا جملہ مجھے یاد ہے کہ ہمت یہ تو اچھا ہے کہ شادی حال لوگ بدل بدل کے کرتے ہیں، ورنہ تم تو بلیک لسٹ ہو چکے ہو. ہاں آخری میں. اور اچھا ہر جگہ کا وہ ہے جیسے موہی بھائی مرحوم یہ کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہفتے کے دن ہر جگہ کیا کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر رکھتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا تو اس میں کیا کہتے ہیں صرف یہی لوگ نہیں جو ان کے دوست سے یامین بھائی، یہ زکریا بھائی نہیں آتے تھے، ظفر بھائی، اسحاق بھائی، سارے 8-10 آدمی آتے تھے. وہاں بیٹھتے تھے، اپنا کھانا نہ کھایا، بات ہوتی ہے. میل جو گھر کے جو بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ہاں ہمارے بزرگ ہیں سارے یہ، تو اس لیے ان میں یہ احساس نہیں تھا کہ کون میرا باپ ہے، کون میرا تایا ہے، کون ان کے کزن ہے. ہاں کبھی تم نے کہا کون میرا باپ ہے کون بھائی ہے تو وہ اس کا بتاؤں گا. بڑے ابا مرحوم اور ابا مرحوم یہ زیادہ تر ان کی 14-15 سال تک یہ لوگ اپنے نانیال میں رہے چریا کوٹ میں. تو بڑے ابا تو ظاہر ہے کہ ذرا سا ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے. وہ بیچارے عربی بھائی مرحوم کو اور مغنی بھائی مرحوم کو ڈانٹتے کرتے کہ تم لوگ اتنے قریب کے ہو لیکن اجمیت محسوس ہوتی ہے. اب دیکھو یہ اختر علی اور اپنے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا 14 سال کی عمر تک کہ ہم سگے بھائی نہیں ہیں. یعنی کہ اس طریقے سے دوسرے بھی یعنی کہ دادی سے مراد یہ کہ ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی اختر چچا وغیرہ کی دادی اماں جو بھی ہوں دادی وہ آپ نے تو وہ دور دیکھا ہوگا نا جب کہ غربت بہت تھی، بقول کہ دعوت کے لیے فرمائش بھی تھی کلے کی گوشت فرمائشی اور اس کے باوجود کبھی مہمان کسی پہ کوئی کھلتا نہیں تھا. ٹھیک ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے آگے سارے اکٹھا ہو گئے، عورتیں الگ کمرے میں، مرد الگ کمرے میں، خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں. محمود اعظم فاروقی مرحوم نے ترجمان قرآن میں لکھا. ہاں وہ سنائے ذرا. انہوں نے لکھا کہ میں اب 1000 گز کے مکان میں رہتا ہوں. اس سے پہلے کیا کہتے ہیں نازا آباد میں کچی اینٹوں کا مکان 135 گز کا ہوتا تھا، کچی اس میں رہتے تھے. تو کمرے بھی 2 ہی ہوتے تھے. ایک میں ہے تو معلوم ہے کہ خالہ ہیں یا ممانی ہیں یا بھابھی ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں، کسی کا پیر کسی کا پر لگ رہا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا تھا. کوئی اٹھا جا کر کے چائے بنا لیا، کسی نے جا کر کے کچھ ناشتہ بنا لیا، کوئی کچھ ہونے. اب میرا مکان 1000 گز کا ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، ڈائننگ روم ہے. اب میرا گھر چھوٹا پڑ گیا ہے. اور پہلے کہتے تھے لوگوں سے رکنے کے لیے کرنے کے لیے. اب جیسے ہی ہم چائے پلاتے ہیں مہمان بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے کہ رکو کھانا کھا کے جانا، یہ کرنا وہ کرنا. کھانے کے وقت آیا کھانا کھا لیا، چائے کے وقت آیا چائے پی لیا، اور پھر اس کے بعد وہ ہے تو چلے کہ کافی حقیقت یہ ہے. یہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے نا کہ گھروں میں کس طریقے سے لوگ ہاں ہاں ہو رہی ہے سارے یہ. اور یہ دوسرا یہی ہے نا یہ افطار کا. اب کوئی افطار بلاتا ہے تو آخری میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہ بلا تو اچھا ہے، ورنہ اس وقت صرف اجتماعی افطار بیچارے یوسف بھائی مرحوم نازا آباد میں سعود آباد سے ادھر سے ادھر جتنے بھی عزیز سب کو دعوت تھی وہ جا کر کے افطار وہاں کرتے تھے. پھر بعد میں 2 کرنے لگے. ایک یامین بھائی کے یہاں آنے جانے میں لوگوں کو دقت ہے تو جو یہاں چاہے، لیکن بقیہ کوئی بھی آنا چاہے تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایجی کا یوسف بھائی مرحوم کا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ہر شخص کو ان کے اوپر تھا 1 روپے والی گڈی. مجھے بھی عیدی ملی. ہاں عیدی سب کا تھا. ان کا اصول یہ تھا کہ جو لڑکا ملازمت کرے گا اس کی عیدی ختم، جس لڑکی کی شادی ہوگی اس کی عیدی ختم. ہاں تو سب کو وہ دیا کرتے تھے. آخر میں ظفر آپا مرحوم نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی جان اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے،
तो उसके बाद से अगले साल से 2 रुपए का। हाँ और कोई भी देता भी नहीं था। तो मेरी बात सिर्फ वही थी कि ये जो कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि जब हमारे बुजुर्गों की रवायतें ऐसी थी, तो अब ये है कि उस दौर में तो जाहिर है कि ड्राइंग रूम नाम की कोई चीज नहीं थी, वहीं चारपाई पड़ी थी, कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ किताबें वहीं पड़ी हुई हैं, वहीं लोग रह रहे हैं। अब माशाल्लाह हर घर में इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम होते हैं, लेकिन दिल ही चाहता है बस मेहमान एक बार आए, ड्राइंग रूम देखे और चला जाए। ये फर्क क्यों आया मिजाजों में? मादियत की वजह से, और क्या कहा जा सकता है, मादियत की वजह से, और तो कोई वजह शायद इसकी वजह टीवी तो नहीं है, इसने ग्लैमर लाइफ ऐसी दिखा दी। हाँ तो ये मादियत ही है ना। हाँ यानी कि भुट्टो ही दौर से वो हुआ ना दुबई चलो का। हाँ 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 जब दुबई चलो का हुआ तो टीवी फ्रिज ये वो सब आना लगा, सब हो गया। वरना इस वक्त टीवी आया भी था तो उस वक्त तो क्या कहते हैं, एक घर में टीवी है तो पूरे मोहल्ले के लोग आकर के देखते कोई बुरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सब सारी होती तो मादियत है, और क्या कहा जाए। एक उसका एक ऐसी ग्लैमर की लाइफ दिखा दी कि फिर वो शादियां भी होंगी तो मालूम है कि उसके अंदर कम से कम वैसी तो मेहंदी हो, वैसा तो चीजें सारी है। तो एक तो मादियत बहुत आ गई है, कुव्वत बर्दाश्त भी काफी कम हो गई है। बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त तो वाकई में बहुत ज्यादा कम। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों की अना जो है वो हमारी जात से कहीं बड़ी हो गई है। अगर मुझसे कभी गलती हो जाएगी तो मैं माफी नहीं मांगूंगा कभी भी, ठीक है ना। ये पता नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये। और दूसरा, मैं किसी को माफ करने को तैयार भी नहीं होगा, चाहे उसकी बुनियाद कोई गलतफहमी ही क्यों ना हो। आपको एहसास नहीं था कि बड़ी जाती है? बेशक। और आदमी को कम से कम मरने से पहले, अगर कोई नाराज है, अगर गलती अपनी नहीं भी है, अगर कोई नाराज है तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए और उसको माफ कर देना चाहिए। बेशक। चलें, बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। एक थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, फिर अगले इसमें आते हैं। ठीक।